بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب آج ہمارے پاس 3 خبریں ہیں۔ پہلی خبر، عمران خان صاحب نے جو بیان دیا گیا ISPR کی طرف سے مراسلے کے حوالے سے، اسے مسترد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں اسد عمر صاحب نے تمام ڈیٹیلز رکھی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے، اور کچھ سوالات اٹھائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں، آپ کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو اس پر کمنٹ بھی نہ کریں، یہ کہا گیا باقاعدہ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بات رائے صاحب یہاں پہ نہیں رکتی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی جواب آیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ رائے جسے کہا گیا اسے مسترد کیا گیا، اور یہ ترجمانی کرتے ہیں ایسا کہا گیا ISPR کی طرف سے تمام چیفز کی، اور ان کا پیغام تھا جو قوم کے سامنے رکھا گیا۔ یہ بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور رائے صاحب، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ خبریں ہم نے بہت پہلے دے دی تھی، اور اندر کی کیا کہانیاں جڑی ہوئی ہیں پیٹرول پرائسز انکریز ہونے کے حوالے سے، اسے بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، کل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس بھی کیا ISPR کی طرف سے ایک ٹی وی انٹرویو میں مراسلے کی حقیقت، سازش کے حوالے سے کچھ باتیں کہی گئی، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو دوسری طرف سے جواب بھی آئے گا۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا پورا بیانیہ امپورٹڈ حکومت کو لانا کس طرح گرایا گیا، اندرونی کردار، بیرونی کردار، ہینڈلرز کون تھے، اور پھر کس طرح اسے مسلط کیا گیا، یہ ایک بیانیہ ہے۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اس بیانیے کے تناظر میں دوسری طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا ریئیکشن نہ دیتی۔ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور رائے صاحب جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، کیونکہ یہ ایک سیکوینس ہے۔ اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور پھر DG ISPR کی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے۔ یہ ایک سیکوینس کے اندر سب چیزیں سامنے آئی۔ پہلے ISPR کا کل کا انٹرویو، اس کے تناظر میں کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاسی معاملات ڈیل کرنے دیں، اور DG ISPR تشریح ضروری نہ سمجھے، ایسا انہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا۔ پھر تنہا کر دیں گے، سیدھی دھمکی دی گئی، مداخلت نہیں، سازش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی میں کچھ عسکری نمائندوں نے کہا کہ ان کے خیال میں سازش کے شواہد نہیں ہیں، جبکہ سویلین میں اکثر کی رائے تھی کہ یہاں سازش نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک رائے تھی۔ عمران خان نے یہ آرڈر جاری نہیں کیا کہ میں کہہ رہا ہوں سازش ہے تو سب مانیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو۔ اسد عمر صاحب نے اس کے بعد بھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اپیئر ہوئے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے نزدیک یہ سازش تھی، مداخلت تھی، آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں۔ ہم صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیوں دروازے روکے گئے؟ انڈیپینڈنٹ انکوائری جو تھی وہ ہونی چاہیے۔ اور رائے صاحب، اس کے اوپر پاکستان کی جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں، ہمارا جو ان پٹ ہوگا ہم اس کے اندر دیں گے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تمام سوالات ون بائی ون میں چاہوں گا کہ اس میں تفصیل سے بات کی جائے، لیکن رائے صاحب یہاں سے بات ہوتی ہے، وہاں سے بھی ہوتی ہے، جواب اب آ رہا ہے، اور یہ معاملہ سارا اگر اس کو دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب کے ایک انٹرویو سے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بھی شیخ صاحب آن دا بہاف آف دی آرمی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف میرے دوست بھی ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میرا تعلق بڑا گہرا ہے۔ رائے صاحب، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے شیخ صاحب نے کوئی بات کی، اور پھر ایک یہ چین ریئیکشن کے طور پر سیریز جو چل رہی ہے۔ ضروری تھا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جاتی، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف اور امپورٹڈ حکومت کے درمیان ہے۔ وہ لوگ پاکستان کے طاقتور حلقے جو نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ان کی طرف سے یہ بیان دینا مزید یہ رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے جس نے DG ISPR کو یہ مشورہ دیا، یا فوجی قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ اس مراسلے کے متعلق دوبارہ سے وہ اظہار خیال کریں، کیونکہ پچھلے جو 6-7 دن تھے جب سے یہ لانگ مارچ خان صاحب کا ختم ہوا تھا، اور ایک تاثر بنا تھا کہ کوئی گارنٹی آ گئی، کوئی ضمانت آ گئی، یا خان صاحب اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں دوبارہ سے لانگ مارچ کرنے کے لیے،
تو پچھلے 6-7 دن میں تھوڑی سی شدت کم ہوئی تھی ان سوالوں کی جو لوگ فوج سے کر رہے تھے, جو لوگ اداروں سے کر رہے تھے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو ٹیگ کر کے ٹویٹر پر سوالات کیے جا رہے تھے. شیریں مزاری ہر روز ایک سوال کرتی تھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹویٹر پر ٹیگ کر کے, لیکن شیریں مزاری کے جو سوالات تھے وہ بھی تھوڑے سے کم ہو گئے تھے پچھلے 6-7 دن کے اندر, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا کہ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے جو پٹیشن لے کر گئی ہے تحریک انصاف, اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے. لیکن پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ہے یا کس نے درخواست کی ہے یا اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے یہ ریکویسٹ بھیجی گئی فوج کو, ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا جنرل باجوہ کو کہ دوبارہ سے اس مراسلے کے اوپر بات کی جائے اور پھر ایک کنٹروورشل معاملہ اور ایک کنٹروورسی کریٹ کی جائے جس سے نون لیگ کو سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے اور تحریک انصاف کو سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. پہلے تو اس شخص کی تلاش کرنی چاہیے, کیونکہ دوبارہ سے فوج سے, اداروں سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور جنرل باجوہ سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر اپیئر ہوئے پہلے دنیا ٹی وی پر اور اب ہم نیوز پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں, یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر تو ایک مرتبہ فوج کا موقف پہلے ایک پریس کانفرنس میں واضح کر چکے تھے اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ مداخلت تو تھی اور یہ متفقہ فیصلہ تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کہ امریکی ناظم الامور کو ڈی مارچ کیا جائے, یہ تو انہوں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا, یعنی پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان نے چیئر کیا تھا اور جنرل باجوہ بھی وہاں موجود تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم موجود تھے, تینوں سروسز چیفز موجود تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے. تو پہلا جو سٹیٹمنٹ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اعلامیے کو ہم اب بھی انڈورس کرتے ہیں. اور اس کے اعلامیے میں لکھا کیا گیا تھا, اس کے 2 پوائنٹس ہاشمی صاحب سمجھنے والے ہیں. اس کا جو اعلامیہ جو عسکری قیادت کے اتفاق رائے سے جاری ہوا, جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم اب بھی کھڑے ہیں اور اس اعلامیے کو انڈورس کرتے ہیں, اس کے 2 جو پوائنٹس تھے ان میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ نے مداخلت کی. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک ناقابل قبول حد تک مداخلت ہے, یعنی ایسی مداخلت ہے جو اتنی سنگین ہے جو پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے. تو اب مجھے بتا دیں یہ 2 پوائنٹس جو میں نے ویورز کے سامنے رکھے ہیں, اس کے بعد کون سا شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش کی؟ ناقابل قبول مداخلت تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے تبھی آپ کے لیے ناقابل قبول ہے, ورنہ ناقابل قبول کا لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اب چلیں, ایک مرتبہ آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا تھا, اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا کس قسم کا رد عمل آیا تھا, کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز کی طرح نہیں ہیں. یہ سوالات بھی اٹھاتے ہیں بالکل اسی طرح جب فوج کے خلاف کیمپین کر رہے تھے نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, فضل الرحمان اور قوم پرست عناصر کو ملا کر, ایسے قوم پرست عناصر جو ریاست مخالف سمجھے جاتے تھے, جن کے متعلق فوج نے ہمیں بتایا تھا, آرمی چیف نے بتایا تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ یہ فوج مخالف نہیں, ریاست مخالف بھی ہیں. تو جب وہ کیمپین کر رہے تھے تو یہ آج جو لوگ اداروں سے سوالات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز, عام عوام بھی, یہی اس وقت فوج کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو فوج کو یہ سوچنا چاہیے, ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پوری کی پوری تعداد لوگوں کی جو صرف آج سے 4 مہینے پہلے تک آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اپنے اوپر الزامات لگوا رہے تھے کہ یہ فوجی ایجنٹ ہیں, اپنے اوپر الزامات لگوا رہے تھے کہ یہ 5th جنریشن وار کے سپاہی بنے ہوئے ہیں, وہ آج آپ سے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ اب ایک مرتبہ جب آپ نے امریکی مراسلے کے متعلق بات کر دی, اس وقت بھی لوگوں نے تنقید کی, لوگوں نے اس کو بائی نہیں کیا. تو اب تو آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیتے. آپ سے کسی نے سوال براہ راست اب تو نہیں کیا تھا, نہ یہ کوئی پریس کانفرنس تھی کہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہوتا,
آپ تو ڈائریکٹ اپیئر ہوئے ایک پروگرام میں دنیا ٹی وی کے، اور وہاں پر جناب باجوہ کا جو چائنا کا دورہ تھا اس کے اوپر آپ نے بات کی، آپ کو کرنی چاہیے تھی، پاکستان کی سیکیورٹی پر آپ نے بات کی، کرنی چاہیے تھی، اور اگر اینکر نے یہ سوال کیا بھی تو اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا جب یہ پتا تھا کہ اس کے اوپر ایک سیاسی تنازع بن جائے گا۔ تو اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف نے اس پر ریئیکٹ کرنا تھا، اس پر رد عمل دینا تھا، کیونکہ تحریک انصاف کا تو یہ بیانیہ ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وہ سائفر پڑھا ہوا ہے، وہ سائفر جنرل باجوہ نے بھی پڑھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی پڑھا، چیف جسٹس کو بھیجا گیا، چیف جسٹس نے بھی پڑھا۔ اب چونکہ سب نے پڑھ لیا تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ سب نے پڑھ لیا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان یہاں پر حکمران رہے، یعنی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام ہو گئی تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اندر میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، تو یہی سائفر جنرل باجوہ نے بھی پڑھا ہے، چیف جسٹس نے بھی پڑھا ہے، امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس بھی آ گیا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو یہ ڈینائی کر دیں، اس سائفر کو سامنے لے آئیں اور یہ کہہ دیں خان صاحب یہ جو سطریں آپ بتا رہے ہیں، یہ جو فکرے بتا رہے ہیں کہ سائفر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی بھی نہیں لکھے ہوئے، یہ دیکھ لیں یہ ہم نے سائفر پبلک کر دیا ہے، اس کو ہم منظر عام پر لے کے آ گئے ہیں، تو پھر کون روک رہا ہے اس سائفر کو منظر عام پر لانے سے؟ پھر اس میں ہاشمی صاحب اب تو 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا نا اس حکومت کو آئے ہوئے، تو اس حکومت کو کون روک رہا ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ عمران خان صاحب نے تو چیف جسٹس کو خط لکھ دیا، صدر پاکستان کو خط لکھ دیا، صدر پاکستان افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں، تو جب صدر پاکستان کمانڈر ان چیف ہیں افواج کے، انہوں نے بھی خط لکھ دیا، تو پھر کیا ایسا خوف ہے کہ اس کی تحقیقات نہیں کروائی جاتی؟ حکومت خود جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے۔ اب چیف جسٹس کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو کہ وہ فوراً جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں، لیکن اگر حکومت کی جانب سے یہ خط جائے، حکومت کہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یا پاک فوج کہے حکومت سے کہ آپ لکھیں خط کیونکہ اب بات ہم پر آ رہی ہے، لوگ ہم سے سوالات کر رہے ہیں، خان صاحب نے ہمارے کردار کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ جب یہ سازش ہو رہی تھی تو ہم نے بطور فوج، ہم نے بطور آئی ایس آئی، ہم نے بطور ملٹری انٹیلیجنس اس سازش کو روکنے میں کردار ادا نہیں کیا، یہ ہم پر سوال لگ رہا ہے، اس لیے اس امپورٹڈ حکومت سے کہا جائے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنوائیں چیف جسٹس کی سربراہی میں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اعلان تو ہوا تھا کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، اور وہ انہوں نے ایک لولا لنگڑا سا کمیشن بنانا تھا، لیکن اب وہ لولا لنگڑا کمیشن بنانے کے لیے بھی یہ امپورٹڈ حکومت تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت کون سی ایسی قوتیں ہیں جو اس سائفر کے متعلق حقائق چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کون سی ایک قوت ہے، وہ کون سا ایک رہنما ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس سائفر کے متعلق جس طریقے سے آپ نے تحقیقات کرنی ہے آپ کر لیں، حکومت بھی آپ کی، فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ، پورے ادارے، سپریم کورٹ کے اوپر تو ظاہر عمران خان صاحب کا کوئی انفلوئنس نہیں ہو سکتا، کسی تحقیقاتی ادارے کے اوپر خان صاحب کا انفلوئنس نہیں ہو سکتا، آئی ایس آئی کے اوپر خان صاحب کا انفلوئنس نہیں ہو سکتا، تو پھر آئی ایس آئی کے نمائندے بھی ڈالیں اس کے اندر، ایم آئی کے نمائندے بھی ڈالیں، فورن آفس کے نمائندے ڈالیں، جوڈیشل کمیشن بنے اور خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سچ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کریں، اگر آپ سب سچے ہیں تو خان صاحب کو ان کا جو چیلنج ہے قبول کر کے یہ تحقیقات کروا کے خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر کے اپنے اوپر اور اپنی ساکھ کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان سوالات کو ختم کر دیں اور اپنی ساکھ کو صاف شفاف کر لیں۔ اب ہاشمی صاحب جو خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے کل کے بیان پر رد عمل دیا تھا، یعنی ایک تو اسد عمر نے رد عمل دیا اور اسد عمر نے سائفر کے نکات پڑھ کے ٹی وی کے کیمروں کے سامنے بتائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے تھے سائفر میں تو وہ ہمیں بتائے، ہماری کریکشن کرے۔ اب اس پر تو کسی نے نہیں کہا
کہ اسد عمر نے جو الفاظ بتائے سائفر کے متعلق وہ غلط بتائے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی ایک رائے تو دے سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں تھی، یہ صرف مداخلت تھی، وہ رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فیصلہ تو تحقیقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے نا۔ وہ رائے تو دے سکتے ہیں، فیصلہ تحقیقات کے بعد ہو سکتا ہے۔ اور خان صاحب نے ادھر یہ سٹیٹمنٹ دے دیا، ادھر دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر دوبارہ سے اپیئر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے کس قسم کے بیانات فوج کے متعلق نہیں آتے رہے، کیسے بیانات آتے رہے فوج کے خلاف، لیکن کبھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح سے فوری طور پر ٹی وی پر اپیئر نہیں ہوئے۔ خان صاحب نے تو ایک صرف فکرہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر صرف رائے دے سکتے ہیں، کوئی انہوں نے فوج کے متعلق بات نہیں کی، کوئی فوج پر الزام نہیں لگایا، کوئی جنرل باجوہ پر الزام نہیں لگایا، لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر ود ان آورز ٹی وی پر اپیئر ہوئے اور خان صاحب کے ان سوالوں کا جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی، جس سے ایک اور سیاسی کنٹروورسی پیدا ہوئی۔ اب یہاں پہ لوگ پوچھ یہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے جب ابھی حال ہی میں جنرل فیض حمید کے متعلق بڑے نازیبا کلمات کہے، اس وقت کیوں نہیں فوراً ڈی جی آئی ایس پی آر ٹی وی پر اپیئر ہوئے؟ پھر لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف کی تقریریں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر کہ فوج کے خلاف کتنے بدترین قسم کے جھوٹے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، اس وقت بھی فوج کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ابھی میاں نواز شریف، جاوید لطیف، پرویز رشید، یعنی پوری ایک لسٹ ہے۔ آصف علی زرداری نے ابھی کہا کہ جنرل فیض کھڈے لائن لگا ہوا ہے، آپ ذرا ٹون دیکھیں آصف علی زرداری کی، تو اس وقت بھی فوراً اس کے اوپر ریئیکشن آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگ سمجھتے رہے ہیں اس سے پہلے، اور ان کو یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ پاک فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ایک فوج ہے۔ خان صاحب بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ دو فورسز پاکستان کے اندر ایسی ہیں جو بائنڈنگ فورسز ہیں۔ اسی پلیٹ فارم پر ہم یہ کہتے رہے، ہم تین ایلیمنٹس کو کہتے ہیں کہ بائنڈنگ فورس ہے۔ ایک کرکٹ، وہ بائنڈنگ فورس ہے۔ ہم تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، آپ کے علاقائی تعصبات، آپ کے جو صوبائی تعصبات ہوتے ہیں، رنگ و نسل کے تعصبات، اس سے اٹھ کر جب کرکٹ ہوتی ہے، خاص طور پر انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے، تو ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بائنڈنگ فورس رہی ہمارے ہاں پاک فوج ایکولی تمام صوبوں کے اندر، تمام علاقوں کے اندر بہت زیادہ والہانہ لوگ محبت کرتے رہے ہیں پاک فوج سے۔ اور تیسری جو بائنڈنگ فورس بن کر سامنے آئی وہ تحریک انصاف تھی، کیونکہ بائنڈنگ فورس وہ لیڈر بنتا ہے جس کی ملک کے تمام علاقوں میں پریزنس ہو، جس کے چاہنے والے ملک کے تمام علاقوں میں موجود ہوں۔ اس وقت کوئی ایک لیڈر بتائیں خان صاحب کے علاوہ، یعنی آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، یہ تو اندرون سندھ کے لیڈر ہیں۔ ایم کیو ایم کراچی، یعنی شہری علاقوں کی، سندھ کے شہری علاقوں کی لیڈرشپ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اگرچہ وہاں پہ تحریک انصاف کا بھی حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی، سینٹرل پنجاب، اگر آپ اسپیسیفک بات کریں، مخصوص بات کریں، تو نون لیگ سینٹرل پنجاب کی ایک جماعت ہے۔ کے پی میں نون لیگ کا کوئی وجود نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کے پی میں کوئی خاص وجود نہیں ہے، بلوچستان میں ان کا وجود نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں وفاق کی جو 3 سیٹیں تھیں، اسلام آباد کی، کل ملا کر نیشنل اسمبلی کی 3 سیٹیں تھیں، یہ تینوں سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی 2018 کے الیکشن میں، یہ ان کے پاس ہیں۔ کے پی میں ان کی حکومت، پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے، ان کے 25 ارکان ڈی سیٹ ہوئے۔ اگر وہ مخصوص نشستوں والے نوٹیفیکیشن وقت پہ جاری ہو جاتے، اب بھی سب سے بڑی پارٹی پنجاب کی تحریک انصاف ہے۔ کراچی میں ان کی سیٹیں سب کو پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اور قومی اسمبلی کی اگر آپ بات کریں تو قومی اسمبلی میں 156 نشستیں ہیں اپنی تحریک انصاف کی، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی کی ملا کر سیٹیں، اے این پی کی، ان سب سے زیادہ سیٹیں صرف قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسری سب سے بڑی بائنڈنگ فورس بنی تھی وہ تحریک انصاف بنی تھی، لیکن اب وہ سب سے بڑی بائنڈنگ فورس پاکستان کے اندر بن چکی ہے۔ اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں یہ 2 قوتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک
ہماری فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دوسرا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دو قوتیں ملک کو اور عوام کو جوڑ کر رکھ سکتی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اداروں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ادارے اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ عوام سے لیتے ہیں، فوج اپنی اسٹرینتھ عوام سے لیتی ہے، تو یہ کوئی بھی فوج افورڈ نہیں کر سکتی کہ عوام ان سے سوالات کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اداروں سے، فوج سے کوئی سوالات ہوں، تلخ قسم کے سوالات ہوں، لیکن اس پر جو احتیاط ہے وہ فوج کو، فوجی ترجمان کو اور ظاہر ہے کہ عسکری قیادت کو خود کرنی چاہیے۔ راجہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا جو نیریٹو تھا اسے ایکسپلین بھی کر دیا، کون کہاں پہ ہے اور کیا بیانات ہوئے، لیکن راجہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک محاذ آرائی کی طرف چیزیں نہیں جانی چاہیے؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی کو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید عمران خان کے جو جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو ہو رہا ہوگا، نون لیگ کو فائدہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان اس میں صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اور آرگومنٹ راجہ صاحب اس میں یہ ہے کہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری فوج اگر مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر یہ بار بار آمنے سامنے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کا جواب آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو، حالات کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے بیانات نہیں ہونے چاہیے جس طرف یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے اور وہ سینٹیمنٹ بڑا پختہ ہے، اور میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو فوجی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، عسکری قیادت کی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، اسی طرح بہت سے اگلے مورچوں پر جا کے میں نے رپورٹنگ کی ہے، فوج کے سپاہیوں سے میں ملا ہوں، تو ایک وائب جو مجھے ملی ہے، ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ وہ سیاسی معاملات پر ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتے، لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ 3-4 گھنٹے گزارے ہیں تو آپ ایک وائب جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، نبض چیک کر لیتے ہیں، پلس چیک کر لیتے ہیں۔ وہ وائب یہ ہے کہ فوج اور فوج کے جوان، فوج کے آفیسر، ان سب کو پتا ہے کہ نون لیگ، خاص طور پر مریم نواز والی نون لیگ، میاں نواز شریف والی نون لیگ، جو پچھلے 2-3 سال کے اندر جو سامنے آئی ہے، یہ کبھی بھی فوج کی، فوج کے افسران کی، فوج کے سپاہیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، ان کی خیرخواہ نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی ان کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ فوج کے اندر ایک سینٹیمنٹ موجود ہے ہاشمی صاحب، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور باقی جتنے بھی صحافی ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کور کرتے ہیں، یعنی فوج سے جڑی خبریں اکٹھی کرتے ہیں، اس کی کوریج کرتے ہیں، آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے۔ جو زخم نون لیگ نے، مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے فوج کے سینے پر لگائے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے لگوائے ہیں، پرویز رشید جیسے ساتھیوں کے ذریعے، وہ زخم کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب جس وقت عام لوگ اور تحریک انصاف کے سپورٹرز جب سوال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے تحت کیوں گرائی گئی، اور جب یہ سازش ہو رہی تھی تو آپ نے اس سازش کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا، جب یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں یا ان سوالات پر مبنی جب ٹویٹر پر ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، تو نون لیگ کوئی دفاع میں فوج کے سامنے نہیں آتی۔ مریم نواز کا سوشل میڈیا، اور مریم نواز تو اصل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے، یہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ایک محاذ آرائی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ فوج کے خلاف ایک محاذ آرائی کا ماحول بننا چاہیے، ایک تو وہ اپنے پرانے بدلے، جو ان کے دل میں ایک انتقام ہے، ایک رنج ہے، ایک رنجش ہے، ایک تو وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے فوج تحریک انصاف کے کارکنوں کے بالکل آمنے سامنے آ جائے اور اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا جائے کہ تحریک انصاف میں اور فوج کے درمیان بطور ادارہ ان کے درمیان بہت بڑی محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا اپنی فوج کے ساتھ تو محاذ آرائی، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چاہے گا کہ اپنی فوج کے ساتھ محاذ آرائی ہو، لیکن اس پوری سچویشن سے نون لیگ فائدہ اٹھا کر فوج کو اور ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی فوج کی ہمدردی ہے۔ 4 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مریم نواز، ہم بار بار ادھر کہہ چکے ہیں، دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے کہ کس طریقے سے
اسی فوج کے خلاف، اسی فوج کے جنرلز کے خلاف کس طرح کے سنگین ترین یہ الزامات لگا رہے تھے اور اس فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رائے صاحب، ایک تو دو ٹوک کے اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے خبر دی تھی کہ یہ پرائسز کہاں تک جائیں گی پیٹرولیم کی، پیٹرول مصنوعات کی، اور واقعی وہیں پہ جا کر رکی اور 3 بار اس میں اضافہ کیا گیا، اور خبر آپ کی بالکل ٹھیک ثابت اس لیے بھی ہوئی کہ آپ نے تو ایگزیکٹ فگر بھی بتا دی تھی۔ اب یہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے رائے صاحب، پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ پرائس ایکسٹینڈ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 263 روپے پیسے ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی بم کرا دیا گیا پاکستان کی عوام کے اوپر، کیونکہ رائے صاحب یہیں سے پرائسز جب پیٹرولیم کی بڑھیں گی تو دیگر چیزوں کی بھی بڑھ جائیں گی اور مہنگائی کا انڈیکس بہت اوپر چلا جائے گا۔ لیکن رائے صاحب، عام آدمی کی کون سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا۔ انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ ہے کہ لندن کے اندر بھی نواز شریف صاحب فرمائشی سوالات کے جواب دیتے رہے بہت دفعہ، اور وہ یہ کہتے رہے کہ رات کی تاریکی میں عوام پر یہ جو ہے ظلم کیا گیا۔ اب یہ کون سی، یہ تو رات کی تاریکی نہیں رہا صاحب، یہ تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا ہے، دن دہاڑے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو لوٹ لیا گیا۔ اگر ملک کے اندر پرائسز بڑھیں تیل کی تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وزیراعظم چور ہے، یہ نون لیگ کہتی رہی۔ تو رائے صاحب، آج کس نام سے پکاریں؟ کیا نام ہے تمہارا ان تمام لوگوں کو، اس امپورٹڈ حکومت کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ہم نے 12 دن پہلے یہ خبر دی تھی، ایگزیکٹ فگر بتایا تھا کہ پیٹرول کی پرائس کتنی بڑھے گی، ڈیزل کی کتنی پرائس بڑھے گی۔ تو اس وقت نون لیگ کے کچھ ہمارے دوست، ہمارے کچھ ویورز اس طرح کے کامنٹس کر رہے تھے کہ نہیں، اب یہ پرائسز نہیں بڑھیں گی۔ ایگزیکٹ 1 پیسہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا، جو فگر ہم نے بتایا تھا ایز اٹ از اتنی ہی قیمت یہ بڑھی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور خبر بھی سن لیں، اور پھر یہ خبر بھی آنے والے دنوں میں درست ہونے والی ہے۔ ایک تو انہوں نے بیسک جو ٹیرف ہے بجلی کا، جو پہلے یہ بڑھا چکے ہیں، ابھی یہ بجلی کی فی یونٹ قیمت مزید بڑھانے والے ہیں۔ یہ ہمارے ویورز لکھ لیں، تاکہ جس دن یہ خبر درست ثابت ہوگی آنے والے دنوں میں تو ہم دوبارہ ان کو یاد کرائیں گے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پر ان کو یہ خبر دی تھی۔ ایک تو بجلی کی قیمت جو 8 روپے فی یونٹ یہ مہنگی کر چکے ہیں، اس کے اندر یہ مزید اضافہ کرنے والے ہیں۔ گیس کی قیمت میں مزید اضافہ کرنے والے ہیں، اور یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی ذرا سن لیں کہ اب ایک تجویز تیار کی گئی ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کے لیے انہوں نے جو تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، اس اضافے کے اوپر دوبارہ سے کٹ لگایا جائے۔ یہ ایک تجویز بھی فائنانس منسٹری میں آ گئی ہے، تاکہ کسی طریقے سے IMF سے یہ ڈیل لے سکیں۔ تو یہ بھی ایک تجویز آ گئی ہے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، اب جس قسم کے حالات بنے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو کسی قسم کی کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خان صاحب کی کال کا، تحریک انصاف کی کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اتنے بدتر حالات ہیں، لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ خان صاحب ان کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا۔ لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس سے ان کی روزمرہ استعمال کی تمام جو اشیاء ہیں وہ اتنے فیصدی مہنگی ہو جائیں گی۔ یعنی اب یہ 75% سے زیادہ جو اضافہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی آمدنی 75% کم ہو جائے گی۔ روزمرہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ 75% تک بڑھ گئی ہیں خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد۔ تو اس کے اوپر تو گلیوں محلوں میں احتجاج کے لیے خود نکلنا چاہیے، اور یہاں پر جن قوموں میں سیاسی شعور ہوتا ہے وہ تو اس طرح کے معاملات پہ تقسیم سکوائر جیسا ماحول بنا دیتی ہیں۔ یہاں پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر پارلیمنٹ کے سامنے پرامن احتجاج، مکمل طور پر پرامن، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے اور ان سے کہتے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آپ یہ بربریت جو کر رہے ہیں، ہر 15 دن کے بعد جو پیٹرول پرائسز آپ بڑھاتے ہیں، جب تک یہ واپس نہیں لیں گے۔ اب ہاشمی صاحب، اس میں جو بہت بڑا تضاد ہے، جو بہت بڑا انسانی المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں جو یہ پیٹرول پرائسز بڑھا رہے ہیں، یعنی ایک طرف تو خان صاحب تھے جو 4 5 روپے بڑھاتے تھے، لیکن خان صاحب کوئی رئیس نہیں تھے، خان صاحب کوئی کاروباری آدمی نہیں تھے، خان صاحب کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ ارب کھرب پتی تھے۔
اس کے باوجود وہ 4 5 6 روپے بڑھاتے رہے, آئی ایم ایف کا دباؤ بھی لیتے رہے. لیکن یہ جو حکمران ہیں, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ, آپ ذرا مفتاح اسماعیل کے چیک کریں فائنانسز, کتنی بڑی بڑی ان کی کمپنیز چل رہی ہیں اور کتنی بے رحمی سے یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. شہباز شریف خاندان پاکستان کا امیر ترین خاندان, اور اتنا امیر کہ کئی ملکوں میں ان کے ایسے اثاثے ہیں کہ وہاں کے امیر ترین لوگوں کے پاس بھی اتنے اثاثے نہیں ہیں, جو لوکل ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ اثاثے. اور یہ کس طریقے سے کتنا بڑا تضاد ہے کہ امیر ترین حکمران کس طریقے سے غریب ترین عوام کو کچل رہے ہیں. تو اس پورے معاملے پر ایک سوال تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنتا ہے ہاشمی صاحب, کیونکہ شہباز شریف سے تو یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ اگر شہباز شریف کے بس میں ہوتا یہ حکومت گرانا تو شہباز شریف یہ حکومت 3 سال پہلے گرا دیتے. فضل الرحمان کا جب دھرنا آیا تھا اس وقت حکومت گرا لیتے. آصف علی زرداری, فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف, ان کے پاس بے پناہ مالی وسائل ہیں. شریف خاندان کے پاس, زرداری خاندان کے پاس, یہ 20 ارکان خان صاحب کے 3.5 سال پہلے توڑ سکتے تھے, لیکن اس وقت نہیں ٹوٹے نا یہ ارکان. 3.5 سال کے بعد سب کو پتا ہے کہ ان کا ضمیر کیسے جاگا, کیسے ان کو خریدا گیا. اس لیے لوگ اب سوال کس سے کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے. لوگ اداروں سے, فوجی قیادت سے سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا کیا قصور تھا جو اتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور اس عذاب میں پس کون رہا ہے؟ عام لوگ پس رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں اس سے کون متاثر ہوگا؟ سب سے زیادہ عوام. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوا, وہ خبر ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بھی ڈسکس کی تھی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا ٹی وی پر کہا اور تصدیق کی کہ جمعے کے دن ہماری کوئی فوج کی گاڑیاں نہیں چلیں گی تاکہ ہم پیٹرول کی بچت کر سکیں, اور ساری ایکسرسائزز ہماری جو ہیں وہ اب کینٹ ایریاز کے اندر ہوں گی تاکہ پیٹرول کی مد میں بچت کی جا سکے. تو جہاں اس قسم کی صورتحال ہو کہ ملک کا اس قسم کا دیوالیہ اس امپورٹڈ حکومت نے نکال دیا ہو کہ عوام تو کچلے جا رہے ہیں, دوسری جانب فوج کے پاس پیٹرول باقی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنی ایکسرسائزز کر سکے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ خان صاحب کی یہ جو بات, جو آج بھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ یہ ملک سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتا ہے, جہاں پرتشدد مظاہروں پر لوگ مجبور ہوئے اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی آگ لگا دی گئی. اس طرف ان حالات کو نہ لے کے جائیں اور اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں. بہت شکریہ راہر صاحب. ویورز, یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اور ابراہیم راہر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.